اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو کتاب التوابین کے اندر نقل کیا ہے۔ توجہ کرو پیارے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ ثعلبہ نام کے غالباً 7 صحابی ہیں۔ کتنے صحابی ہیں؟ 7۔ ایک ثعلبہ دوسرے ہیں جن کا واقعہ آپ نے بکریوں کے تعلق سے سنا ہوگا۔ یہ ثعلبہ ہیں، ان کے باپ کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن۔ حضرات محترم، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، نبی کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، آقا کی خدمت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، آقا سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے وضو کے لیے پانی لاتے ہیں، کبھی سرکار کی خدمت کرتے ہیں، کبھی آقا کو حضرات محترم آقا کے ساتھ آقا کو دکان سے سامان لا کر کے دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں آتے ہیں، کبھی کسی کام میں آتے ہیں، اور ان کی عمر شریف 16 سال کی جوان صحابی ہے۔ حضرات محترم، کم سنی کا عالم ہے حضرات۔ ابھی صحابی کا نام ثعلبہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے انہیں کہیں بھیجا، اور وہ کام کتنے ٹائم کا تھا؟ آدھے دن کا کام تھا۔ آدھے دن کے کام کے لیے کس نے؟ آقا نے کس کو؟ ثعلبہ کو بھیجا۔ ثعلبہ چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے جب ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ چلے گئے، اللہ اکبر دوپہر ہو گئی، ثعلبہ واپس نہیں آئے، شام کا وقت ہو گیا، ثعلبہ واپس نہیں آئے، اور جیسے ہی نماز مغرب میرے آقا نے پڑھائی اور صحابیوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، ثعلبہ واپس نہیں آئے، ثعلبہ کا پتہ لگاؤ۔ ثعلبہ کہتے ہیں جب حضرت ثعلبہ واپس آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک حمام ہے، راستے میں ایک حمام ہے، حمام میں حضرات محترم ایک عورت غسل کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں جیسے ہی آپ گزرے تو حمام دیکھا، اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردے پر ہوا کا جھونکا آتا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ حضرات محترم، حضرات ہواؤں کا دور تھا، ہوا چل رہی تھی پردے کا، پردے پر جب جیسے ہی جھونکا آتا ہوا کا، حضرات محترم وہ پردہ سرک گیا، حضرت ثعلبہ کی نظر خاتون پر پڑ گئی۔ حضرت ثعلبہ نے جب دیکھا، ثعلبہ نے نظر بچائی، آگے چل پڑے، مگر حضرات محترم دل میں کچھ رغبت ہوئی، دل میں کچھ میلان ہوا۔ آپ نے دوسری مرتبہ اس خاتون کو دیکھ لیا، جیسے ہی وہ پردہ سرکا، خاتون کو غسل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، مگر جب دیکھا تو حضرات محترم آپ کو بہت ٹینشن ہوئی، بہت زیادہ صدمہ ہوا، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں پڑ گئے کہ آخر دوسری نظر کرنا تو حرام ہے، میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے یہ کون سا گناہ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بات اب رسول اللہ کو پتہ چل جائے گی، اللہ کا کلام نازل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا حضرات وحی نازل ہو جائے گی۔ حضرت ثعلبہ پر رقت طاری ہو گئی، ثعلبہ روتے رہے، ثعلبہ پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اب نبی کی بارگاہ میں ثعلبہ نہیں جاتے ہیں، ثعلبہ پہاڑی پر چلے گئے، وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، کبھی سرکار کو یاد کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، کبھی تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، کبھی نبی کو یاد کرتے ہیں، کبھی نبی سے فریاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ وہاں پر پہاڑی پر جا کر حضرت ثعلبہ روتے رہے، برابر رقت طاری تھا اور روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، حضرت ثعلبہ بیان کرتے ہیں وہاں پر جب وہ پہنچ گئے، علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں پر نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے، کبھی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی خدا کو یاد کرتے ہیں، کبھی خدا سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے مولا تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے اوروں کی طرف دیکھ لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا گیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا، دونوں صحابی آ گئے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ کا پتہ چلا کہ نہیں چلا، ثعلبہ کا معلوم ہوا کہ نہیں ہوا، ادھر ثعلبہ چلے گئے، اللہ اکبر چالی۔ اب آپ نے تلاش کرنا شروع کیا، حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، حضرت عمر ابن خطاب کو بھیجا، جب دونوں صحابی چلے گئے حضرات کی تلاش کرتے رہے، ایک دن گزرا حضرت ثعلبہ نہ ملے، 2 دن گزرے ثعلبہ نہ ملے، 1 ہفتہ گزر گیا ثعلبہ نہ ملے، 2 ہفتے گزر گئے ثعلبہ کا پتہ نہ چلا، 3 ہفتے گزر گئے ثعلبہ کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ 4 ہفتے گزر گئے مگر ثعلبہ کا پتہ نہیں چلا۔
کے جب 40 دن گزر گئے حضرت سالبہ کا پتہ نہ چل سکا کہ سالبہ کہاں ہے، آخر سالبہ کی جگہ پر ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں ہم سالبہ کو تلاش کرتے رہے مگر ان کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت سالبہ حضرت محترم نبی کو یاد کرتے ہیں، کبھی رو رو کر کے فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرات کھاتے ہوئے وہ سالبہ کون ہے؟ سالبہ جس کی 16 سال کی عمر ہے، نبی کے صحابی ہے۔ 16 سال کی عمر میں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، نبی کی صحابیت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سالبہ روتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت محترم حضرت سلمان فارسی تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر ایک پہاڑیاں تھی۔ پہاڑیوں پر جب یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر دیکھا کہ چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں۔ جا کر کے چرواہے سے پوچھا کہ تم نے اتنا قد ہے، اتنی عمر ہے، ایسے رنگ کا انسان ہے، کہ تم نے سالبہ نام کے انسان کو دیکھا ہے؟ چرواہے کی زبان پر جاری تھا، چرواہے کہہ رہے تھے ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون انسان ہے، مگر یہ جو پہاڑی ہے اس میں سے ایک نوجوان کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کہ وہ گناہ کیا کر بیٹھا ہے، مگر وہ رات و دن روتا ہے، صبح شام روتا ہے، اٹھتے بیٹھتے روتا ہے، کھاتے پیتے روتا ہے، آتے جاتے روتا ہے، جب آتا ہے روتا ہے، جب جاتا ہے تب روتا ہے، میرے پاس آتا ہے تب روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نبی سے فریاد کرتا ہے، کبھی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، کبھی خدا کو یاد کرتا ہے، کبھی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، کبھی خدا سے توبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر ہم نہیں جانتے ہیں آخر وہ انسان کون ہے، مگر رات و دن روتا ہے۔ جب اس کی درد بھری آواز ہماری بکریاں سنتی ہے تو ہماری بکریوں نے بھی قسم خدا کی مسلمانوں چرنا بند کر دیا ہے، ہمارے دل کو اور سینے کو اس کی آواز ہلا کر کے رکھ دیتی ہے، ایسی آواز اس کی نکلتی ہے کہ ہمارا دل دہل جاتا ہے، ہم اس کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں آخر یہ بتاؤ کہ وہ اب کب آئے گا؟ سمجھ میں کب آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے اس وقت اب کچھ ہی دیر میں اس کا ٹائم ہے، آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا کہا تھا حضرت سالبہ نے، جب اتنا کہا کہ آنے ہی والا ہے چرواہوں نے، حضرت عمر آڑ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر دیکھتے رہے، حضرت عمر انتظار کرتے رہے کہ سالبہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سالبہ تشریف لائے اور جیسے ہی تشریف لائے حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر جو پوشیدہ تھے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آ گئے۔ یہ صحابی سالبہ آتے تھے، بکریوں کا دودھ پیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ 40 دن مسلسل گناہ کی معافی مانگتے ہوئے ہو گئے، توبہ کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں۔ کون سالبہ؟ جس کی عمر شریف صرف 16 سال کی ہے، نوجوان صحابی ہے، نبی کا چہیدہ غلام ہے، نبی کا چاہنے والا صحابی ہے، مگر قسم خدا کی صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، عورت کو دیکھ لیا تھا، مگر حضرات محترم 40 دن سے معافی مانگ رہے ہیں، 40 دن سے نماز پڑھ کر کے بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں، مولا میری بخشش فرما دے، مولا میری بخشش فرما دے، مولا میری بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ سالبہ آ گیا، آپ نے کہا سالبہ تو بڑا کمزور ہو گیا، بڑا نحیف ہو گیا، بڑا حضرات محترم کمزور نظر آتا ہے، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت سالبہ کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب میری طرف مت دیکھو، میں بہت گناہ گار ہو گیا ہوں، میں بہت زیادہ سیاہ کار ہو گیا ہوں، میں بہت خطا کار ہو گیا ہوں، میری طرف نظر محبت نہ کرو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نبی کی بارگاہ سے آ رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ نبی کو حضرات نبی پر وحی آ گئی ہوگی، اللہ نے کلام فرما لیا ہوگا، اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا، سالبہ منافق ہو گیا، میں جانتا ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت سالبہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں حضرت سالبہ کہتے ہیں، حضرت سالبہ سے عمر فرماتے ہیں اے سالبہ چلو تمہیں نبی بلاتے ہیں، تمہیں آمنہ کا لال بلاتا ہے، تمہیں کالی زلفوں والا نبی بلاتا ہے، تمہیں میرے آقا محبت سے بلاتے ہیں، چلو۔ حضرت سالبہ کہتے ہیں مجھے مت چھوڑو، نبی کی بارگاہ میں مجھے نہ لے چلو، میں اب نبی کا چہرہ نبی کی طرف کو نہیں دیکھ سکتا، میں نبی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ میں نبی کی طرف کو دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا کہا حضرت سالبہ نے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں لے چلے۔ حضرت سالبہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں اے سلمان فارسی، اے عمر ابن خطاب
साहब अगर तुम नबी की बारगाह में ले जा रहे हो तो उस वक्त मुझे नबी के सामने, नबी के आगे से ना लेकर के जाना, उस वक्त में लेकर के जाना जब नबी नमाज में हो, जब नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत कर रहे हो, जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हो। हजरत सालबा को लेकर हजरत सलमान फारसी, हजरत उमर इब्ने खत्ताब चले हैं और जैसे ही नबी की बारगाह में लेकर के चले, वक्त इशा हो गया, आपने नमाज पढ़ाई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आयत करीमा नमाज की आती है, हजरत सालबा मस्जिद में पहुंचे, वजू किया, नमाज में पीछे से जाकर के खड़े हो गए और हजरत सालबा पीछे से जाकर के खड़े होते हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान, ऐ गाफिल इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, तुझे किस चीज ने हजरात मोहतरम भटका दिया, तुझे किस चीज ने बहका दिया है, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। तेरा रब तो बड़ा करीब है, तेरा मौला तो बड़ा करीब है, तेरा रब तो बहुत ज्यादा करीब है, तेरा रब तो वो है जो तेरी माँ से ज्यादा प्यार करता है, तेरे बाप से ज्यादा प्यार करता है, तेरे भाइयों से ज्यादा प्यार करता है। रिवायत के अंदर आता है, कसम खुदा की मुसलमानों, खुदा की जात वो जात है कि जितना माँ प्यार करती है उसके इस तरह के 70 दर्जे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से प्यार किया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, जब इतना कहा था हजरत सालबा पहुंचे और ये आयत मुबारका सुनी, हजरत सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर नबी ने नमाज को मुकम्मल किया, सहाबियों ने उठा करके हजरत हुजरे आयशा में ले जाकर के हजरत सालबा को रख दिया और जैसे मेरे नबी ने नमाज को मुकम्मल किया, नमाज मुकम्मल करने के बाद में आका पहुंच जाते हैं। आका जैसे ही जाते हैं और जाकर के देखा कि सालबा बेहोश है, सालबा हजरत सालबा बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने हजरत सालबा को, हजरत मोहतरम चेहरा, हजरत सालबा का सर उठाया और अपने जानवे मुबारक पर रखा और रखने के बाद आका ने हजरत मोहतरम अपनी जुबान से फरमाया, सालबा आंखें खोल करके देखो, सालबा आंखें खोल दो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा मेरे आका ने कि सालबा आंखें खोलो, हजरत सालबा ने धीरे धीरे आंखों को खोला है और जैसे ही देखा कि बददुआ वाला चेहरा नजर आ गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जैसे बददुआ वाला चेहरा नजर आता है, हजरत सालबा की आंखों में आंसू है। कहते हैं आका मैं आपको देखने के लिए ना रहा, मैं आपको देखने के लायक ना रहा, मुझे मालूम है सरकार आप पर आयत नाजिल हो गई होगी, अल्लाह ने कलाम फरमा लिया होगा, सालबा मुनाफिक हो गया, सालबा मुनाफिक हो गया। हजरत सालबा रोते चले जा रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सालबा ये बताओ आखिर बात क्या है, आंखें क्यों नहीं खोलते हो? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी है, सर पर हाथ रखते हैं और सर को सहला रहे हैं, कभी सीने पर हाथ फेरते हैं। किसके सीने पर? हजरत सालबा के। मुसलमानों जरा गौर करो, कौन सालबा है? ये बड़ी 16 साल का जवान है जिसने हजरत मोहतरम पढ़ाना औरत को देखा और देखने के बाद में उस गुनाह की माफी के लिए 40 दिन तक मुसलसल इबादत करते रहे, माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, मगर वही सालबा है। नबी उनके चेहरे पर हाथ फेरते हैं, कभी पेशानी पर हाथ फेरते हैं, कभी सीने पर हाथ फेरते हैं। मेरा ईमान कहता है, हजरत सहाबी कहते होंगे, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। अल्लाहू अकबर। जिसके सीने पर नबी का हाथ रखा है, जिसकी जुल्फों पर नबी का हाथ रखा है, जिसका हजरत मोहतरम सर नबी की जानवे मुबारक पर रखा है, उसकी किस्मत की महराज नहीं है तो क्या है, उसकी किस्मत की महराज हो रही होगी। अल्लाहू अकबर। हजरत सालबा फरमाते, सालबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मेरे जिस्म में कीड़े रेंगते हों। क्या कहते हैं हजरत सालबा? या रसूल अल्लाह मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे जिस्म पर कीड़े रेंगते हो। अल्लाह अकबर। अब जब इतना सुना मेरे आका की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो जाते हैं। आका रोने लगे। आका जब रोए, सहाबी पूछते हैं, आका आप
آپ کیوں روئے؟ آپ کے تب آپ کو رونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سالبہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اب سالبہ نہیں روئے، سالبہ پوچھتے ہیں آقا موت کا وقت قریب ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے موت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے مرنے کی کوئی حضرات محترم ٹینشن نہیں ہے، مگر ٹینشن اس بات کی ہے آقا کیا میں میری معافی ہو سکتی ہے؟ ادھر حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے آقا آپ سالبہ سے کہہ دیجئے اللہ نے سالبہ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، حضرت سالبہ کو معاف کر دیا ہے، حضرت سالبہ میں معافی ہو چکی ہے، اے آقا ان کو یہ خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کی روح قفس انسلی سے پرواز